آیت یہ گنایا کہ وہ نطفہ ناتحقیق سے ہے یعنی حرامی۔ لوگ کہتے ہیں ارے اسٹیج پر حرامی کہہ کر کے حضرت چلے گئے، یہ تو اسٹیج ہے، یہ تو اسٹیج ہے، یہ تو منبر رسول ہے۔ اس سے بھی ایک اعلیٰ ہے، وہ نماز کی جگہ ہے جسے منبر کہا جاتا ہے۔ امام منبر پہ کھڑے ہو کر کے جب یہ آیت تلاوت کرتا ہے، یہ آیت تلاوت کرتا ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ ولید بن مغیرہ نطفہ ناتحقیق سے ہے یعنی حرامی ہے، اور وہ آقا کے بارگاہ میں علم غیب مصطفیٰ دیکھو، آقا کے بارگاہ میں آیا، آقا نے فرمایا تو حرامی ہے۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا ہو، قرآن پاک ہے کنز الایمان شریف۔ اس آیت کی تفسیر جب دیکھو گے تو تم کو یہی ملے گا۔ ولید بن مغیرہ آقا کی بارگاہ میں آیا تھا، آقا نے فرمایا تو حرامی ہے۔ اب وہ آزمانے کے لیے اپنی ماں کے پاس گیا کہ ذرا اپنی ماں سے پوچھوں میں حرامی ہوں یا حلالی ہوں۔ آقا نے فرما دیا تو حرامی ہوگا، حلالی نہیں ہو سکتا، اور ہماری نظر میں بھی جو نبی کا نہیں وہ حلالی بھی نہیں، وہ حرامی ہی ہے۔ جو آقا کا ہے وہی ہمارا ہے۔ ولید بن مغیرہ آقا کی بارگاہ میں گیا، اپنی ماں کے پاس گیا، تلوار نکالی گردن پہ رکھ دی، کہا اے ماں ذرا یہ بتا میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں۔ اب وہ ادھر کی ادھر کی باتیں کرنے لگی تو اس نے کہا کہ محمد بن عبداللہ نے کہا ہے کہ تو حرامی ہے، اب تو بتاتی ہے یا یہ تلوار تیرے گردن سے جدا کر دوں؟ جیسے اس نے اتنا کہا اپنی ماں سے، اب وہ حیبت میں کہتی ہے ہاں بیٹا تو حرامی ہے۔ اور قرآن پاک کی تفسیر بھی ہے کہ اس نے ساری باتیں بتائیں کہ تیرا باپ اس قابل نہیں تھا تو میں ایک چرواہے سے ہم مستری کی جس سے تو پیدا ہوا۔ آقا نے تو اس سے پہلے کبھی کہا نہیں تھا، لیکن آقا نے بتا دیا تو حرامی ہے تو حرامی ہے۔ میں اپنے بات سے کوئی بات کرنے نہیں آیا، رب کا قرآن ہے، اور اگر آج ہم کسی گستاخ رسول کو، کسی وہابی کو، کسی دیوبندی کو، کسی چکڑا لگی کو، کسی جہنمی کتے کو حرامی کہہ دے تو کچھ اپنے ہی ہیں جن کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ ارے حضرت کیوں کسی کو برا کہہ دیے، کیوں کسی کو برا کہہ دیے؟ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے پھر قرآن کو بھی پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ قرآن میں ہی ہے تبت یدا ابی لہب، قرآن میں ہی ہے قل یا ایھا الکافرون، قرآن میں ہی ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اور قرآن میں ہی ہے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔ قرآن کے باہر کی بات نہیں کر رہا۔ اب اگر تم سے کوئی کہے حضرت حضور کے گستاخ کو برا نہ کہو، برا نہ کہو، تو اس کا گروان پکڑ لینا اور کہنا ہم اپنے پاس سے نہیں کرتے بلکہ رب کے قرآن سے کرتے ہیں، اور رب کے قرآن نے حرامی کہا۔ صرف ولید بن مغیرہ نے حضور کے شان میں اتنا ادنا لفظ کہا تھا مجنو کا، تو رب نے حرامی کہہ دیا۔ ان گستاخوں نے کہا حضور مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، انہی حرامیوں نے کہا، انہی گستاخ رسول نے کہا، انہی وہابی اور دیوبندیوں نے کہا کہ حضور اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، کہو معاذ اللہ۔ انہی وہابی اور دیوبندیوں نے کہا کہ حضور کو علم غیب مصطفیٰ نہیں ہے، کہو معاذ اللہ۔ انہی وہابیوں نے کہا کہ حضور گاؤں کے چودھری کی طرح ہے معاذ اللہ۔ ارے صرف ادنا گستاخی کی تو پھر وہ رب نے اپنے محبوب کے ادنے سی گستاخی کو گوارا نہ کیا اور حرامی کہہ دیا، اور انہوں نے تو آقا کی بارگاہ میں بہت بڑی بڑی خباثتیں کی، بہت بڑی بڑی خباثتیں کی۔ پھر ہم کیوں نہ کہے کہ یہ حرامی ہے، پھر ہم کیوں نہ کہے کہ یہ جہنمی کتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، کسی کو برا لگے تو برا لگتا رہے۔ کل بھی آقا کو مالک و مختار جانتے تھے، آج بھی آقا کو مالک و مختار جانیں گے، اور میدان محشر میں بھی آقا کو مالک و مختار جانیں گے، اور یہ اعلان کرتے رہیں گے آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یا
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دین۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دین۔ میدان محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا، اگر کام آنے والی کوئی ذات ہے تو وہ احمد مختار کی ہے۔ یہ بولے کسی سے وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے، وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے۔ رب نے ہی قرآن میں فرمایا رب سے ڈرو اور رب کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ جی رب سے ڈرو اور رب کی طرف ہی وسیلہ تلاش کرو۔ رب نے قرآن میں فرمایا یہ کہتے ہیں کسی سے وسیلہ نہ مانگو، کسی سے وسیلہ نہ مانگو۔ میں آپ کو بتاؤں میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی۔ ایسے پرفتن ماحول کے اندر لوگ جب مشورہ کریں گے نا تو سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ دنیا میں کہتے رہے وسیلہ تلاش نہ کرو، کسی سے وسیلہ نہ مانگو، کسی سے مدد نہ مانگو۔ آج میدان محشر ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اول بھی ہوں گے، آخر بھی ہوں گے، یہاں والے بھی ہوں گے، وہاں والے بھی ہوں گے، سب ہوں گے، ہر فرقے کے لوگ ہوں گے۔ سب مشورہ کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم کے بعد جائیں گے، حضرت آدم سے فرمائیں گے اے آدم آپ صفی اللہ ہو، اے آدم آپ صفی اللہ ہو، اے آدم آپ اللہ سے گری وزاری کرنے والے ہو، آج ہماری بھی گری وزاری کر دیجیے۔ آج ہم بہت پرفتن ماحول کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آج ہمارا کوئی ماوا اور ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، سب ہوں گے۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری۔ جب تمام راستے بند ہو جائیں گے، جب تمام کھڑکیاں بند ہو جائیں گی تو ایک راستہ کھلے گا جس راستے کو احمد مختار کہا جاتا ہے۔ پھر ایک وسیلہ ملے گا، پھر ایک ماوا آئے گا، پھر ایک یتیموں کا مددگار آئے گا، پھر ایک بے کسوں کا کس آئے گا، پھر ایک بے بسوں کا بس آئے گا، پھر ایک میدان محشر میں بچانے والا آقا آئے گا۔ جب وہ آئے گا تو پھر آقا آنے کے بعد فرمائیں گے وہ آدم تھے جنہوں نے کہہ دیا اذهبوا الی غیری، وہ حضرت نوح تھے جنہوں نے کہہ دیا اذهبوا الی غیری، وہ ابراہیم خلیل اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ تھے جنہوں نے کہہ دیا اذهبوا الی غیری۔ یہ احمد مختار ہے، فرماتے ہیں آج میں اسی کام کے لیے ہی بنایا گیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت پکار کر کہنے لگے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میدان محشر میں بھی اگر کوئی کام آئے گا تو وہ احمد مختار کام آئے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے آقا سے سچی محبت کر لیں۔ دیکھو دل ایک ہے، دل میں بسنے والا بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر تم چاہو کہ کسی شخص کے اندر ڈھیر ساری اچھائیاں بھی رکھ لو، برائیاں بھی رکھ لو، پھر یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور میں ایک بات بتاؤں، ایک دل ہے، اس دل سے یا تو محبت ہو جائے گی یا تو نفرت ہو جائے گی۔ بلکہ یہ کہا جائے آقا سے محبت بھی ہے، ان کے گستاخوں سے بھی محبت ہے، ان سے نفرت ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا تو آقا سے محبت کر لو یا تو ان کے گستاخوں سے محبت کر لو۔ اگر دونوں سے کرو گے نا تو یہ تمہارے زبان میں پلپلے کہتے ہیں اور ہمارے زبان میں سلح ملی کہتے ہیں۔ تو ایسے پلپلے نہ بنو، ایسے دوگلے نہ بنو۔
बल्कि सच्चा आशिक रसूल बनो और ऐसे आशिक बनो, ऐसे आशिक बनो, ऐसे आशिक बनो जब तक दुनिया में रहो आका का गीत गाते रहो। जब दुनिया से जाओ तो फिर अल्लामा जमीलुर रहमान कादरी के ज़बान में कहते जाओ, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा सुन्नी होकर के जाओ तब तो फिर मजा है, तब तो फिर मजा है। और जब ऐसे सुन्नी बन करके जाओगे दुनिया में आला हजरत की जुबान में ये कहते हुए जाओगे, दुश्मनी अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ें जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। जब दुनिया में या रसूल अल्लाह की कसरत करते रहोगे, उठो तो या रसूल अल्लाह कहो, बैठो तो या रसूल अल्लाह कहो, और जब लेटो तो या रसूल अल्लाह कहो, सो के उठो तो या रसूल अल्लाह कहो। आखिर इसका बदला क्या मिलेगा? हम उठे तो या रसूल अल्लाह, बैठे तो या रसूल अल्लाह, और लेटे तो या रसूल अल्लाह, सो करके उठे तो या रसूल अल्लाह, कोई काम करे तो या रसूल अल्लाह, किसी काम को बंद करे तो या रसूल अल्लाह। आखिर इसका बदला, हम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह करते रहे, फिर इसका बदला क्या मिलेगा? अरे इसका बदला दुनिया में भी मिलेगा। अगर या रसूल अल्लाह कहोगे, जो काम नहीं बनने वाला होगा वो बन जाएगा, जो मुसीबतें आने वाली होगी वो टल जाएंगी, जो परेशानियां आने वाली होगी वो टल जाएंगे। अरे ये दुनिया में भी इसका बदला मिलेगा। और जब तुम दुनिया से जाओगे तुम्हारे घर वाले तुमको कब्र में उतार देंगे, और कब्र में जब उतार देंगे लोग मिट्टी दे करके और चले जाएंगे, नकीरैन आएंगे, जैसे ही आपको झुझला करके उठाएंगे, दुनिया में या रसूल अल्लाह कहा, उठे तो या रसूल अल्लाह कहा, बैठे तो या रसूल अल्लाह कहा, लेटे तो या रसूल अल्लाह कहा, सो करके उठे तो या रसूल अल्लाह कहे। यही जब तुम्हारा ये वजीफा बन जाएगा, नकीरैन आएंगे कब्र में, जैसे ही उठाएंगे उठते ही या रसूल अल्लाह कहोगे, और जब या रसूल अल्लाह कहोगे नकीरैन कहेंगे अब इससे क्या सवाल करना, ये तो आका को पहले ही पहचानता है, आका को पहले ही जानता है। और जब आका को जानेगा और पहचानेगा, नकीरैन आएंगे तो फिर आला हज़रत पुकार कर कहने लगे, कब्र में लहराएंगे ताश में चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जश्न शादी मुबारक, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और इतना ही नहीं बल्कि जब उससे सवालों जवाब किया जाएगा, उससे कुछ पूछा जाएगा तो वो पुकार कर कहेगा, क्या पूछते हो? वो क्या पूछते हो, क्या सवाल करते हो, आखिर किस चीज का सवाल करते हो? लहर में इश्क रूह शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और जब आका की मोहब्बत दिल में ले जा करके, और चार यार की मोहब्बत ले जा करके और कब्र में जाओगे तो फिर तुम्हारे कब्र में सांप और बिच्छू नहीं आएंगे। तेराए तो वो थे अफ्तारी, तेराए तो वो थे शाकिरी, तेराए तो वो थे वहाबी और देवबंदी। ये कब्र में सांप होंगे, बिच्छू होंगे, कीड़े और मकोड़े होंगे, लेकिन आशिक क्या कहता है? लेकिन आला हज़रत ने ईमान वालों को पैगाम दिया तो क्या दिया? फरमाते हैं जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। जब चार बाग की मोहब्बत ले जाओगे ना, चार यार की मोहब्बत ले जाओगे तो कब्र को जन्नत बना दी जाएगी। सुभान अल्लाह, कब्र को जन्नत बना दी जाएगी। और हमें क्या चाहिए? और वो मुर्दा कहेगा, वो ईमान वाला कहेगा, वो मोमिन कहेगा, नकीरैन आते हो तो मरकद में आओ, वहीं आका होंगे वही बात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये आशिक की जुबान होगी जब दिल में आका की सच्ची मोहब्बत ले जाओगे दुनिया से, तब होगा। बाकी तुम ये सोचते रहो किसी को बुरा ना कहे, किसी को बुरा ना कहे, किसी को बुरा ना कहे, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, फिर तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हजरत बयान कर रहे थे कि 73 फिरते होंगे, 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा, एक जन्नती होगा।
لوگ تو کہتے ہیں گرب سے ہم آقا کی امت میں پیدا ہوئے، لیکن اسی آقا کی امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو ایک فرقہ جنتی ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا وہی جنتی ہوگا۔ کچھ ہیں جو کہتے ہیں آقا سے محبت صحابہ سے نفرت، کچھ ہیں جو کہتے ہیں صحابہ سے محبت آقا سے نفرت، کچھ ہیں ابو بکر صدیق سے محبت عمر فاروق سے نفرت۔ پھر ایسوں کے لیے وہ ایک فرقہ نہیں ہے، ایک فرقہ اسی کے لیے ہے جو آقا کی محبت بھی لے جائے اور صحابہ کی محبت بھی لے جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب وہ محبت لے کر کے اور دنیا سے جائے گا اور قبر میں جائے گا تو پھر قبر کو جنت بنا دی جائے گی، اور جب میدان محشر میں وہ اٹھے گا اور آقا کے سائے میں وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں جاتے جاتے وہ یہ پکار کر کہے گا، وہ یہ صدائیں لگاتا ہوا جائے گا، وہ یہ بیان کرتا ہوا جائے گا کہ دنیا میں تو ہم سمجھاتے رہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی دنیا میں تو بتاتے رہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جب ایمان والا جب مومن جنت میں جائے گا ہمارا ایمان یہ کہتا ہے جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر کے اور ان کو للکار کر کہے گا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت آقا کی ہے اور جنت میں وہی جائے گا جو آقا سے محبت کرے گا سچے معنوں میں، بے شک نام لیوا نہیں بلکہ سچے معنوں میں نام لیوا ہوا۔ صرف اتنا کہہ لینے کہ ہم مومن ہم مسلمان ہم ایمان والے چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے۔ رب نے فرمایا میں انہیں آزماؤں گا، آزمائش میں پورے ٹھہرے تو مسلمان ہیں، ورنہ پھر قرآن کا ہی فرمان ہے ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تم اندھیرے میں کیا کر رہے ہو، گھر کے اندر کیا کر رہے ہو، گھر کے باہر کیا کر رہے ہو، سب رب جانتا ہے۔ صرف نام اتنا کہہ لینے پر تم چھوڑے نہیں دی جاؤ گے، بلکہ آقا والوں سے سچی محبت کر لو، اور اس محبت کے صدقے میں انشاءاللہ العزیز بغیر حساب